رمضان اور ہم، رمضان اور ہم، رمضان اور ہم، رمضان اور ہم، کوئی ہو پیشہ کوئی کام ہو، کوئی ہو منصب کوئی نام ہو، رمضان اور ہم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے رمضان اور ہم، جی ہاں انشاءاللہ الکریم اسی پروگرام میں آپ ساتھ جڑے رہیے گا۔ آگے چل کر آپ دیکھیں گے محنت کشوں کا رمضان، یہ ایسا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہوگا، آپ اس میں دیکھیں گے محنت کشوں کو محنت مزدوری کرتے ہوئے اور ساتھ میں رمضان کی برکتیں لوٹتے ہوئے۔ جی ہاں آگے چل کے اسی پروگرام میں آپ دیکھیں گے عوام کا رمضان، ہم عوام کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں جانیں گے کہ رمضان میں ان کا اسکیجول کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح اپنی لائف کو گزارتے ہیں۔ رمضان جو کہ بہت ساری تبدیلیاں لے کر آتا ہے، انسان کا اٹھنے کا، جاگنے کا، سونے کا، یہ سارا اسکیجول بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ عوام اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرے گی۔ آگے چل کے اسی پروگرام میں آپ مزید دیکھیں گے ایکسپرٹس کی رائے، یعنی کہ بہت سارے اداروں میں جانا ہوا اور ادارے کی رائے، جو وہاں کے جو نمائندے ہیں، آفیسرز ہیں، ان کی رائے بھی ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے، وہ اپنے رمضان کو اپنی آفس کی ایکٹیویٹی کے ساتھ کس انداز میں گزارتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اسی پروگرام میں آپ ہمارے مبلغین کے مدنی پھولوں سے بھی استفادہ حاصل کریں گے، اور آگے چل کے قانونی اویئرنیس سے متعلق بھی آپ کو سیگمنٹ دکھایا جائے گا، جس کے اندر قانون پر عمل کرنا کس قدر ضروری ہے اور قانون کی اگر وائلیشن کی جائے اس کے کس قدر نقصانات ہوتے ہیں، یہ بھی آپ جانیں گے۔ آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا پروگرام رمضان اور ہم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے رمضان اور ہم، اور اس وقت ہم حاضر ہیں محنت کشوں کے رمضان سیگمنٹ لے کر، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے پیچھے محنت کش محنت بھی کر رہے ہیں۔ آئیے ان کی جانب چلتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں محنت کے ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں اور وہ روزے کی روحانیت کیسی ہوتی ہے۔ آئیے ان محنت کشوں کی جانب چلتے ہیں۔ رمضان اور ہم، 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 کوئی ہو پیشہ کوئی کام ہو، کوئی ہو منصب کوئی نام ہو، رمضان اور ہم، رمضان اور ہم۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سلیم بھائی۔ سلیم بھائی کام بھی کرنا ہوتا ہے اور ساتھ میں رمضان ہے تو روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، تو دن بھر میں روزہ پیاس سارے معاملات بھی رہتے ہیں۔ وہ تو کرنا ہے۔ صحیح صحیح ہے۔ کیا آپ کا کیا کام ہے ادھر؟ یہ لفٹ چلاتے ہیں۔ لفٹ آپ چلاتے ہیں؟ یہ ابھی جو اوپر جائے گی ہے تو بھرائی کا، بھرت کا ہی کام کرتے ہیں، چھت وغیرہ کی بھرائی؟ اچھا چلیں آئیے، اور بھی یہاں پہ ہمیں محنت کش نظر آ رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ہمارے سلیم بھائی یہ بھرت کا کام کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں روزے بھی رکھنے کی سلسلہ رہتا ہے اور ساتھ میں محنت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ آئیے مزید بھی محنت کشوں کی جانب چلتے ہیں۔ رمضان اور ہم، رمضان کا مہینہ روزہ بھی رکھنا اور ساتھ میں یہ کام کرنا، کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے نا، جی جی۔ انشاءاللہ ہمارا روزہ ہر سال سے مس نہیں ہوتا۔ اچھا اچھا، ہاں صحیح ہم، ماشاءاللہ۔ ہاں مسلمان ہیں ہم، ہمارے نبی پاک کا کہنا ہے تو چھوڑنا تھوڑی ہے، وہ نماز روزے یہ نہیں چھوڑتا میں۔ ہاں کام بھی کرتے ہیں اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز پہ چلے جاتے ہیں، پھر نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر کام میں لگ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، عمر کا آپ وہ بھی دیکھیں، داڑھی شریف بھی ان کی سرخ لال ہے، مہندی لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود محنت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے رمضان کے روزے رکھنا، عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا یہ بھی ترک نہیں کرتے۔ بہت بڑی بات ہے۔ تو ہمارے وہ جوان یا ہمارے وہ اسلامی بھائی، وہ عاشقان رمضان غور کریں جو بلا عذر شرعی رمضان کا روزہ ترک کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے رمضان کی خوب برکتوں کو لوٹنے کے لیے روزے بھی رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، تراویح پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی۔ آئیے مزید آگے چلتے ہیں۔ رمضان اور ہم، جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا رمضان اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے رمضان اور ہم، اور اس کا یہ سیگمنٹ عوام کا رمضان، ایک عاشق رسول گزر رہے تھے، ان کو بھی ہم نے روکا، آئیے
ان سے رمضان روٹین کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سیاد اتاری. محمد فیاض. فیاض بھائی کیا روٹین ہوتی ہے رمضان میں آپ کی؟ ماہ رمضان میں الحمدللہ صبح سحری کے لیے اٹھنا، نماز تہجد کی ادائیگی، سحری کرنا، گھر والوں کو اٹھانا، پھر اور یہ کہ درود پاک وغیرہ پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، نماز فجر کی تیاری، نماز فجر باجماعت پڑھنا، پھر ذکر و اذکار. ماہ رمضان میں روٹین ہوتی ہے اور ہر عاشق رسول کی روٹین ہونی چاہیے کہ ماہ رمضان تو رحمتوں کی کان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ ہم ماہ رمضان کی نعمتوں کو حاصل کریں. رمضان اور ہم. رمضان کے حوالے سے ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے. رمضان میں کس طرح گزرتا ہے آپ کا رمضان؟ کیا روٹین ہوتی ہے آپ کی؟ رمضان میں بھائی جان ہمارے تو ایگزامس چلتے ہیں، تو بس ایگزامس کی بھی تیاری ہوتی ہے، ساتھ ساتھ روزے بھی ہوتے ہیں. نہیں تو رمضان میں ایگزامس چلتے ہیں آپ کے ہر سال ہی؟ رمضان کے بعد ہوتے ہیں ایگزامس، تو پریپس پوری رمضانوں میں پریپ گزرتی چل رہی ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. یونیورسٹی کے کالج کے یونیورسٹی کے چل رہے ہوتے ہیں. کون سا ایئر چل رہا ہے آپ کا؟ فائنل ایئر. فائنل ایئر چل رہا ہے. رمضان اور ہم. آئیے دیگر افراد بھی یہاں، دیگر لوگ بھی موجود ہیں، ان سے بھی ان کا روٹین جاننے کی کوشش کرتے ہیں. رمضان اور ہم. آپ بھی بتا دیں کیسا گزرتا ہے آپ کا رمضان؟ ہمارا تو گاڑیوں میں گزرتا ہے. گاڑیوں میں گزرتا ہے؟ ہم تو گاڑی چلاتے ہیں سارا دن. ٹھیک ہے. سواری کوئی مل جاتی ہے صحیح ہے، نہیں تو اپنے گھر. اچھا، روزہ بھی رکھتے ہیں اور گاڑی بھی چلا رہے ہوتے ہیں؟ گاڑی بھی چلاتے ہیں. روزے کے ٹائم پہ جو روزہ تو آپ کو بڑا ٹف ہو جاتا ہوگا. نہیں تو گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں نا، ایک طرح کے روزے کھولنے کے ٹائم پہ گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب روزہ کھول لیتے ہیں پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں. اب جہاں کا بھی بھاڑا لگ جائے پھر جانا ہوتا ہوگا، جہاں کی بھی ہو جائے بکنگ ہو جائے. جہاں کی بھی سواری لگ جائے. چلیں ماشاءاللہ. آئیے پیارے اسلامی بھائی، اور بھی ہمارے ساتھ عاشقان رسول موجود ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں. رمضان اور ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا نام ہے آپ کا؟ یاور نام ہے. اور رمضان کیسا گزرتا ہے آپ کا؟ رمضان کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ رمضان میں کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، اللہ کو یاد کر سکیں، انشاءاللہ اور نماز پابندی سے پڑھ سکیں، ماشاءاللہ. قرآن پاک پڑھ سکیں. بس یہی روٹین چلتا ہے بالکل ہے. لیکن کچھ لائف میں تبدیلی تو آتی ہے نا. رمضان بالکل ایک روٹین چینج ہو جاتا ہے، بندہ فجر سے اٹھتا ہے پھر جاب پر چلے جاتا ہے. اور رمضان میں تو یہ کہہ لیں کہ جب اندھیرا ہوتا ہے، سحری کے وقت، تہجد کے وقت اٹھنا ہوتا ہے بعض اوقات. تو کیا تبدیلی کیا آتی ہے؟ کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہماری ذات سے. ماشاءاللہ. بس اس طرح سے. رمضان اور ہم. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد یاسر. محمد یاسر بھائی. یاسر بھائی کی کیا مصروفیات ہیں؟ سر بس ابھی صبح آفس جانا ہوتا ہے، پھر شام میں آفس سے گھر کے بعد جو ہے پھر تھوڑی دیر یہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ٹائمنگ ابھی تھوڑے مصروفیات ہوتی ہیں. افطار آفس میں ہوتا ہے گھر پہ ہوتا ہے؟ افطار ابھی گھر پہ ہوتا ہے، گھر ڈیلی پہ ہی ہوتا ہے. تو بالکل افطار سے بعض دیکھنے میں آتا ہے نا، بعض اوقات افطار سے بالکل کلوزنگ ٹائم پہ ہی یہ کہہ لیں کہ آفس کی چھٹی ہوتی ہے، تو ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے گھر پہنچنے کی. تو اس وقت کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بعض اوقات ٹریفک بھی جام ہو جاتا ہے. کبھی ہوا ہے روڈ پہ ہی روزہ کھل گیا ہو؟ نہیں، کبھی ایسا ہوا تو نہیں ہے، لیکن آفس ٹائمنگ رمضانوں میں ہوتا ہے کہ وہ بیک پیچھے کر لیتے ہیں. تو ہماری آفس ٹائمنگ پھر 8 سے 4 ہو جاتی ہے، پھر 5 بجے تک ہو جاتی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یعنی عصر تک پہنچ جاتے ہیں آپ؟ بالکل سیفلی پہنچ جاتے ہیں. رمضان دسترخوان گھر کا نصیب ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. رمضان اور ہم. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد طلحہ. محمد طلحہ. بڑا پیارا نام ہے بھائی. طلحہ بھائی کیا روٹین ہوتا ہے آپ کا رمضان میں؟ سر صبح میں جاب کرتا ہوں، شام میں میرا ایک چھوٹا سا بزنس ہے. اچھا، آپ ہی کے ہم کہہ لیں کہ اسپاٹ پر آئے ہوئے جی. ہیں. واہ بھائی واہ، یہ تو آج انکشاف ہوا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. پھر بس یہاں گزرتا ہے وقت؟ یہ گزرتا ہے وقت. اچھا ویسے دن میں آپ کا اوپن ہوتا ہے ریسٹورینٹ؟ نہیں، دن میں نہیں، شام میں اوپن ہوتا ہے. شام میں اوپن ہوتا ہے ریگولر؟ جی. ٹھیک ہے. ہاں رمضان میں تو ویسے ہی دن میں پابندی ہوتی ہے، دن میں کھانے پینے کے آئٹمس بندی ہوتے ہیں آپ کا، لیکن روٹین وائز بھی شام میں ہی کھلتا ہے. ٹھیک ہے. تو شام میں کیا رہتا ہے یہاں سلسلہ؟ شام میں بس یہی ہوتا ہے کہ وہ عصر کے وقت جو ہے وہ کھولتے ہیں، تو مغرب کے وقت بند کر دیتے ہیں تھوڑی دیر. ٹھیک ہے. کیونکہ نماز اور بچوں کا بھی یہاں پہ سب کا روزہ ہوتا ہے. ٹھیک. ہمارا اپنا روزہ ہوتا ہے، گھر جا کے روزہ کھولتے ہیں. ٹھیک. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد عشاء کی نماز اور تراویح وغیرہ ادا کر کے پھر رات بھر یہیں پہ 2-3 صبح سحری تک چلے گا سلسلہ ہے. ٹھیک. یہ بھی آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ جو ورکرز یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کا روزہ ہوتا ہے. تو واقعی میں روزے میں پھر ایک پورا کام کرنا، سلسلہ کرنا. تو اثر میں آپ بتا رہے کھولتے ہیں تو بہرحال روزے کا اختتامی وقت ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا اختتامی وقت بھی زیادہ پیاس لگ رہی ہوتی ہے. بالکل. کہتے ہیں نا پورا دن گزار لیتا ہے انسان اور بس وہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، اسی وقت اب انتظار ہو رہا ہوتا ہے بھائی بس کب افطار کا وقت ہوگا. افطار کا ہمیشہ یاد رکھیے گا، افطار کا تعلق جو ہے نا سائرن سے ہے نہ اذان سے. افطار کا تعلق جو ہے وہ غروب آفتاب سے ہے. یعنی غروب آفتاب کا وقت ہوگا تو آپ کو روزہ کھولنا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے اپنی گھڑی کا اسٹینڈرڈ ٹائم ملا ہوا ہو، PST ٹائم ہو، پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم، اور جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت ہو 1-2 منٹ احتیاط کے ملا کر
روزے کو افطار کر لیا جائے، نہ سائرن کا انتظار کریں نہ اذان کا انتظار کر لیں۔ اذان کا تعلق نماز سے ہے نہ کہ روزے سے ہے۔ اسی طرح سحری بند کرتے ہوئے بھی بعض اوقات وہ آخری مسجد تک کی اذان نہیں ہو جاتی، بعض اوقات ہمارے افراد ہوتے ہیں کھاتے رہتے ہیں، تو اس کا تعلق اذان کا بھی سحری سے نہیں ہے، وہ اذان کا تعلق نماز فجر سے ہے۔ تو بہرحال آپ کے یہاں بھی روزہ ہوتا ہے، ان کے کام میں بھی یقیناً تخفیف کچھ نہ کچھ کمی کرتے ہوں گے روزے کی حالت میں؟ تو بالکل ٹائمنگ کے اندر تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں نا کہ دیر سے کھولیں، ٹھیک ہے، پھر بھلے سحری تک، کیونکہ ہم لوگ یہیں پر ہوتے ہیں تو تھوڑا دیر سے کھولتے ہیں ہوٹل کو، ٹھیک ہے، تو رات کو دیر تک چلنا ہوتا ہے کیونکہ، تو صحیح۔ اس وقت پھر آدھا ایک گھنٹہ جو سیٹ اپ وغیرہ انہوں نے سیٹ کرنا ہے، اس کے بعد پھر واپس آف کر دیتے ہیں مغرب کی نماز تک نا، صحیح، پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے پھر دوبارہ اس کو اوپن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ چلے بھائی، طلحہ بھائی نے بھی بڑے پیارے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ آئیے مزید عاشقان رسول سے جانتے ہیں۔ رمضان اور ہم، کیا نام ہے آپ کا؟ عمار۔ عمار بھائی، ٹھیک ہے۔ عمار بھائی، کیا مصروفیت ہوتی ہے رمضان میں؟ رمضان کے حساب سے مصروفیت ہوتی ہے، روزے کے دن جو پورا ٹائم ہوتا ہے، پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے اندر جو ہے وہ پورا ایک قرآن ختم کریں، اور اس سے زیادہ کی ہی کوشش ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے روزہ افطار ہو جاتا ہے تو پھر جس طریقے سے موبائل پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیانات وغیرہ سنے جائیں، اس طریقے سے تمام جو ہے مصروفیات رمضان کے حساب سے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ماحول کے حساب سے ہی ڈالا جائے۔ رمضان اور ہم۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شکیل احمد۔ شکیل احمد بھائی، شکیل احمد بھائی، آپ کا کیا ہے رمضان کا روٹین، کیسا گزرتا ہے رمضان؟ بس رمضان کی روٹین یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہیں، اپنے کام پہ آتے ہیں، اچھا، شام میں پھر صحیح۔ کیا کام کرتے ہیں آپ؟ چکن کی شاپ ہے۔ چکن کی شاپ ہے، اچھا اچھا۔ صبح میں کھل جاتی ہے رمضان جی میں ہاں، بھی؟ 9 بجے انشاءاللہ کھل جاتی ہے۔ 9 بجے کھل جاتی ہے، اچھا۔ پورا دن پھر شاپ پر ہوتے ہیں؟ جی، پورا دن شاپ پہ ہوتے ہیں، بس عصر کے بعد پھر گھر جاتے ہیں۔ اچھا، تو گرمیوں کے روزے ہیں، شاپ پہ پورا دن رمضان میں روزے میں گزارنا، پیاس وغیرہ لگتی ہوگی پھر؟ پیاس وغیرہ تو لگتی ہے، لیکن وہ صبر آ جاتا ہے نا رمضان کا، ایسا اللہ پاک کی طرف سے۔ رمضان میں صبر آ جاتا ہے، یہ کہہ لیں ہیں، اللہ پاک مدد فرماتا ہے، یہ کہہ لیں غیبی امداد ہو جاتی ہے، ایک بندے کو طاقت قوت آ جاتی ہے نا۔ رمضان اور ہم۔ کیا نام ہے پیارے بھائی آپ کا؟ شاہد۔ شاہد۔ شاہد بھائی، رمضان کے تعلق سے آپ سے جاننا چاہیں گے، ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں افطار کے وقت ٹریفک میں پھنس گئے ہو؟ اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے کے لیے جام ہو جاتا ہے، 1.5 گھنٹے کے لیے وہیں روزہ بھی وہیں کھولنا پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض وقت تو لوگ 2 گھنٹے پہلے ہی بند کر دیتے ہیں اسی وجہ سے، اچھا، کیونکہ ٹھیلے اور گاڑیاں کا رش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لوگ کہو تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہاں، ہاں، تو کوئی اگر لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں پھر؟ کیا کریں، معذرت کر کے چل دیتے ہیں بھائی، اللہ اکبر۔ کیا کریں۔ رمضان اور ہم۔ رمضان میں عموماً ہوتا ہے افطار کے وقت ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے، ٹریفک بھی جام ہو جاتا ہے، کبھی ایسا ہوا آپ بھی ٹریفک جام میں پھنس گئے ہوں کہیں پہ؟ نہیں سر، اچھا، کبھی نہیں ہوا۔ ہاں، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جلدی مچانی چاہیے نہیں مچانی چاہیے؟ لڑ جاتے ہیں باقاعدہ روڈ پہ لوگ نا۔ بس سر صبر کرنا ہے، باقی کیا کرنا ہے، صبر کریں گے، ایک دوسرے کے لیے احترام کریں گے، اسی حوالے سے باقی۔ ٹھیک ہے، تو رمضان میں روزہ سکھاتا بھی صبر ہی ہے؟ جی جی بالکل، اور روزے میں تو صبر ہی کرنا ہے ہمیں، بس یہی بات ہے۔ صحیح۔ رمضان اور ہم۔ ایسا نہیں ہوتا کوئی رمضان میں آ کے شور شرابہ کر رہے ہو، غصہ کر رہے ہو بلا وجہ کے لیے، ایسا ہوتا ہے کبھی؟ وہ تو ہوتا رہتا ہے کام میں نا، جلدی ہوتے بندے ہو کہ بھائی روزہ رکھنا ہے، میں جلدی مال دے دو۔ صحیح ہے، شادی کا وقت بند ہو رہا ہے اور آپ نے چائے نہیں پہنچائی کسی کے پاس۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں وہ؟ بس وہ تو کہتے ہیں جلدی کرو، کہ اصل میں ہمارے کو جو روزہ رکھنا ہے نا، ٹائم جو ہے نا ختم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کب سحری کرتے ہو گے جب آپ لوگوں کو؟ بس ہم 12 بجے کرتے ہیں۔ 12 بجے سحری؟ 12 بجے کر لیتے، پھر اصل میں ہمارے کو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، بس صبح پھر پانی پیتے ہوں گے؟ بس پانی پیتے۔ اچھا، اللہ اکبر۔ اور پھر روزہ بھی گزرتا ہے پورے؟ بس چلے ماشاءاللہ بھائی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ رمضان اور ہم۔ زبیر بھائی، کیا ٹریفک دیکھا ہے کبھی؟ ٹریفک میں پھنس گئے ہو، ٹریفک جام میں؟ ہاں، روز کا یہی معمول ہے، ٹریفک تو روز ہی ہوتا ہے تقریباً۔ ہاں، گھر سے آنا جانے میں سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ پیچھے سے کسی نے ہارن بجا دیا، آپ ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے، اب آگے گاڑی کھڑی ہوئی ہے، جی جی، کیا کردار ادا کرتے ہیں پھر؟ بس کیا کردار، بات یہ کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں خود میں کمی اور کوتاہی ہے، طریقے سے جو ہے گاڑی کو استعمال کر رہے ہیں یا ڈرائیو کر رہے ہیں، اس کی جو ہے آپ کو اندر جو ہے تھوڑی سی صبر و توفیق ہونی چاہیے۔ اچھا، بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں روڈ پر، اب لوگ ہجوم لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تماشا بنا دیتے ہیں اس کا، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے کہ جو جتنا زخمی ہے یا اس کے لگی ہے، سب سے پہلے اس کو اٹھا کے طبی امداد کے لیے ہاسپٹل اس کو لے جائے، یا اس کے بعد جو لے آنا ہے اس کے اساتذہ ان کو کال کرنی چاہیے، اس کے بعد ان کی جو بھی ہو سکتا ہے ہمدردی طور پہ وہ کرنا چاہیے، لہٰذا اس کے کہ تماشا بنانے سے یا کسی کا مذاق بنانے سے اس سے کوئی نہیں، کل کو وہ دن وہ وقت ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بات یہ ہے۔ جی، رمضان اور ہم۔
کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے راشد علی. راشد علی بھائی. اچھا راشد بھائی، ابھی ہم رمضان کی ریکارڈنگ کرنے نکلے تھے. عموماً رمضان میں ٹریفک جام بھی ہو جاتا ہے. اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے جو رانگ سائڈ پر آ رہے ہوتے ہیں نا، ون وے کہہ لیں اس کو، اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ایسے لوگوں کے بارے میں تو یہی کہیں گے کہ ان کو اپنا سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہیے. لوگوں کو پریشانی سے بچائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں، لوگوں کو بھی بچائیں، حادثات سے بھی بچیں گے. بعض اوقات ان کے رانگ وے جو آ رہے ہوتے ہیں رانگ سائڈ پہ، ان کی وجہ سے بھی یہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے نا. جی، پھر وہ تمام ہی لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہے کہ ان کو تکلیف سے بچائیں، لوگوں کو، اپنے آپ کو بھی بچائیں. رانگ سائڈ نہیں جائیں، سیدھے سیدھے راستے سے جائیں. تو کوئی رمضان کی یاد آپ مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں رمضان میں؟ رمضان میں تو بس یہ یادگار واقعہ گزرا ہے کہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے جو ہے میں مدینے میں گیا ہوا تھا رمضان میں. ماشاءاللہ 27ویں شب بھی میں نے وہیں پر ہی کری تھی، عید بھی وہیں کری تھی ماشاءاللہ سے. ابھی بھی اس دفعہ اللہ پاک سے یہی دعا ہے. رمضان اور ہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے رمضان اور ہم، اور اس وقت ہم موجود ہیں اس کے سیگمنٹ مبلغین کے مدنی پھول. اور ہماری خوش قسمتی ہمارے ساتھ اس وقت رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری صاحب موجود ہیں. آئیے حاجی فاروق اتاری بھائی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کے حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی بھی فرمائیں، رمضان کی فضیلتوں پہ بھی کچھ بیان فرمائیں، اور ساتھ میں رمضان کے تعلق سے کوئی یادگار واقعہ آپ کے ذہن میں ہو تو اس کے ذریعے سے کچھ سبق ملتا ہو وہ ہم مدنی چینل کے ناظرین کو سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں فاروق؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. تو فاروق بھائی آپ سے ایک سوال ابھی قائم کیا گیا، اس حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ رہنمائی فرمائیں. ویسے تو الحمدللہ رمضان کا ایک ایک لمحہ بابرکت ہے. اس کی راتیں ہوں، اس کے دن ہوں، اس کی سحری، اس کی افطار، اور اس میں اگر کاروبار بھی کیا جائے اس کے حلال کی نیت سے، اپنے ملازمین پر کام کم لیا جائے، پھر لوگوں کو افطار کروانا، سحری کروانا، اور بھی بہت سارے اس میں جو ہے الحمدللہ دینی کام ہے، نیک کام ہے جس کی فضیلت بڑھی جاتی ہے. اور ایک مشہور روایت ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اور محرومی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو رمضان شریف میں بھی کھیل کود تماشے، اور بعض لوگ تو وقت پاس کے نام پر موبائل، تو پھر بہت الٹے سیدھے کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی پناہ ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں مغفرت کی بشارتیں ہیں. ایک روایت کے مطابق جو ہے روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے. اور رمضان کے ہر جمعے میں ایک ایک ساتھ میں، ایک ایک لمحے میں اللہ پاک جو ہے وہ 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے. اور یوں اس کی برکتیں پھر شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. تو اس کی تو ہر رات میں برکتیں ہیں. تو میں مدنی چینل کے توسل سے ایک گزارش کروں گا کہ جتنے بھی میرے عاشقان رسول دیکھ سن رہے ہیں، ایک تو روزہ رکھیں. روزے میں بالکل سستی نہ کریں. یہ رمضان کا مہینہ تو ہے، اور روزہ بھی کوئی چھوڑنے والی چیز تو نہیں ہے نا. تو لہٰذا ہمیں روزے بھی رکھنے ہیں، پھر ساتھ ساتھ الحمدللہ رمضان ہو، پھر دعوت اسلامی کا ماحول ہو، مدنی چینل ہو، ذہن نصیب اعتکاف ہو، تو پھر کیا بات ہے. پورے مہینے کا ہو جائے تو کیا بات ہے، آخری عشرے کا ہو جائے تو بھی مدینہ مدینہ. کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کی تلاش میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. پہلے آپ نے پہلے 10 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے 10 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، پھر دوسرے کا کیا. اب مجھے بتایا گیا کہ شب قدر کو آخری حصے میں تلاش کرو. تو یہ الحمدللہ اعتکاف جو ہے شب قدر کی تلاش کا ایک ذریعہ بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب چونکہ واقعہ کی یادگار جو آپ نے بتایا جو سبق آموز بھی ہو، تو اس میں ہمارے مرحوم عبدالقادر اتاری، یہ مبلغ دعوت اسلامی تھے، اور 24 رمضان جمعۃ الوداع تھا، شب جمعہ تھی، اور دعوت اسلامی حیدرآباد میں پہلی مرتبہ اجتماعی اعتکاف ہوا تھا جو یادگار مسجد افلی ٹاؤن میں اعتکاف تھا. الحمدللہ وہ اعتکاف مجھے بھی کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، اور اس اعتکاف میں دیگر بھی عاشقان رسول بیٹھے تھے. ایک دھوم مچ گئی تھی، 50-60 اسلام میں بیٹھے تھے پورے حیدرآباد سے. ایک دھوم تھی 50-60 ایک مسجد میں، پلا اعتکاف تھا. تو اجتماع ہوتا تھا عثمانیہ مسجد میں، ہفتے وار اجتماع. تو ہمارے مرحوم عبدالقادر بھائی کا 24ویں شب کو، جو کہ جمعۃ الوداع والی رات تھی، تو اس میں ان کا ہفتے وار سنتوں پر اجتماع میں بیان تھا. 17 سال کی عمر تھی. میرے دوست بھی تھے مجھے اجتماع میں لے جانا، بلکہ مجھے تو یہاں تک یاد پڑ رہا ہے کہ ایک دفعہ اجتماع میں خرچ کی کوئی بات آئی تو اپنے خرچے پہ مجھے لے گئے، یا مجھ پہ خرچ کیا کہ نہیں چلو. تو وہ یوں ماشاءاللہ انفرادی کوشش کرتے تھے. تو بہرحال وہ ہفتے وار اجتماع میں انہوں نے بیان کیا. اچھا، بیان کا موضوع بھی اتفاق تھا موت.
اور بیان کے آخر میں انہوں نے ایک جملہ بولا تھا جو لوگوں نے بتایا، سننے والے تھے، کیونکہ ہم تو اعتکاف میں تھے، بیان وہاں ہو رہا تھا. تو انہوں نے بیان کیا کہ آج دیکھیں 17 سال کی میری عمر ہے، پتہ نہیں میں کل صبح اٹھ پاؤں گا کہ نہیں اٹھ پاؤں گا. خلاصہ یہی ہے. تو بہرحال وہ پھر سحری وہاں کی عثمانیہ مسجد میں، پھر سحری کا کھانا یہاں لائے اعتکاف والوں کے لیے. پھر ہم نے بھی سحری کی. پھر سحری کی، فجر کی نماز سے پہلے چلے گئے. فجر کی نماز انہوں نے ادا کی. پھر درگاہ عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گئے، فاتحہ کے لیے. پھر وہاں چند ان کے دوست تھے، تو انہوں نے کہا کہ 28ویں شب کو جو ہے اجتماع تھا صلاۃ و تسبیح. امیر سنت مختلف علاقوں میں تشریف لے جاتے تھے اور صلاۃ و تسبیح کے بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے تراویح کے بعد. اس میں بیان بھی ہوتا تھا، پھر صلاۃ و تسبیح باجماعت ہوتی تھی، پھر اس کے بعد دقت انگیز دعا ہوتی تھی. یہ سحری تک سلسلہ چلتا تھا. تو یہ حیدرآباد قلعہ گراؤنڈ میں 28ویں شب کو تھا. تو اس کے اس وقت جو پوسٹر وغیرہ ہوتے تھے وہ لگائے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا یار صبح صبح ٹھنڈا ٹائم ہے، اپن صبح لگا دیتے ہیں. تو جمعے کے 2-3 دوستوں کو لے کر یہ موٹر سائیکل میں نکلے فاتحہ پڑھ کر، اور یہ جو ہے وہ اشتہار لگانے کے لیے گئے مختلف جگہ پر. اس دوران چونکہ گرمی کے دن تھے، بڑی شدید گرمی تھی، تو قریب میں ایک گدو ناکے پہ نہر ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا چلو تھوڑا سا نہا لیتے ہیں، پانی بدن میں ڈال لیتے ہیں. تو کسی زمانے میں وہاں ایک بڑا جہاز کھڑا ہوتا تھا، وہ جہاز کھسک گیا، آگے ہو گیا. تو جہاز کی وجہ سے کھڈا گرا پڑ گیا، ان کو پتہ نہیں چلا. تو پہلے ایک گئے، پھر 2 گئے، اب وہ 3-4 ایک ساتھ چلے گئے، لیکن وہ اتفاق سے کھڈے میں وہ ان کا مطلب رخ ہو گیا. اور یہ بس دیکھنے والوں نے بتایا کہ یہ چاروں مطلب بیچارے کوشش کرتے رہے، آوازیں لگاتے رہے، اور لوگ سمجھتے شہری مذاق کر رہے ہیں. آبادی بھی نہیں تھی، لوگ زیادہ تھے بھی نہیں. تو ایک شخص تھا اسماعیل کر کے، وہ بھی یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا. اس نے کہا دیکھو یار یہ ڈوب رہے ہیں لگتا ہے. تو کسی نے نہیں یار مذاق کر رہے ہیں، کیوں اچھل کود ہو رہی تھی، بچاؤ بچاؤ. تو اس نے کہا نہیں مجھے لگ رہا ہے یہ بھی ان کو بچانے کے لیے بھاگے. تو پھر بہرحال وہ 5 ایک ساتھ وہاں ڈوب گئے. اور پھر ہم تو اعتکاف کے بعد آرام کر رہے تھے. اچانک 12 بجے کے لگ بھگ یا 11 بجے کے لگ بھگ جو جمعے کے دن وہ اٹھایا گیا کہ یہ حادثہ ہو گیا ہے. تو بہرحال وہ بڑا وہ تھا کہ ایک ہی علاقے کے رہنے والے قریب قریب کے علاقہ تھا. وہ 4 جوان میتیں، 17 سال 16 سال 18 سال کے لگ بھگ 4 نوجوان تھے. مرحوم ناصر اتاری، مرحوم نعیم اتاری، مرحوم وسیم اتاری اور مرحوم عبدالقادر اتاری. اور اسماعیل بھائی وہ ایک شاید وہ نمکو کا ٹھیلا لگاتے تھے، غریب تھے. تو یہ بیچارے 5 شہید ہوئے. رمضان کا مقدس مہینہ جمعۃ الوداع تھا. اور پھر ان کی وصیت تھی عبدالقادر بھائی کی کہ مجھے اگر غسل دیں، پہلے سے وصیت کیا رکھی تھی تو امیر سنت دیں. تو اب امیر سنت تک یہ پیغام پہنچایا گیا. تو امیر سنت تشریف لائے، آپ نے غسل بھی دیا، اور پھر تراویح کے بعد جو ہے وہ آپ نے جنازہ بھی آپ ہی نے ادا فرمایا. پھر اپنے ہاتھوں سے 4 مبلغین کو دفنایا. بڑا دقت انگیز ماحول تھا، سحری تک یہ سلسلہ چلتا رہا. تو اب اس میں جو بات تھی وہ تھی کہ ایک تو نیکی کرتے کرتے جانا، روزہ، ہفتے وار اجتماع میں شرکت، سحری کروانا، مزار شریف میں حاضری، نیکی کی دعوت کے لیے، عام کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں نیکی کی تھیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ ان کا جو جب یہ حیات تھے تو ان کا معمول تھا، جو خود امیر سنت نے کسی بیان میں ذکر فرمایا کہ جب یہ سالانہ اجتماع ہوتے تھے نا تو 6 جگہ جا کر بیان یا درس دیتے تھے. اب 6، اب نمازیں تو 5 ہوتی ہیں، تو 6 اس طرح کرتے تھے کہ جیسے 1 والی نماز پڑھی وہاں بیان کیا، اور پھر 2 والی نماز میں دوبارہ بیان کر لیا. تو یہ فجر سے لے کر عشاء تک یہ ہفتے جو سالانہ اجتماع ہوتا ہے اس کی تیاری کے لیے 6 بیانات کرتے تھے. اور امیر سنت سے محبت ایسی کہ ایک دفعہ امیر سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ آپ کے گھر پہ حاضری دینی ہے. تو امیر سنت شفقت فرمائی. جب کتاب وغیرہ لکھتے تھے اپنے گھر پہ انہیں لے گئے. جب انہوں نے گھر دیکھا تو فلیٹ تھا. تو کہنے لگے میں تو سوچ رہا تھا شراب کا کوئی کچا سا گھر ہوگا، میں اس کی اینٹ اٹھا لوں گا، اینٹ نکال دوں گا، اپنے گھر لے جاؤں گا. لیکن یہاں سے تو کوئی اینٹ نکل نہیں سکتی ہے، تو فلیٹ ہے. پھر وہ رات کو سوئے اور خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اور میں اپنی یادداشت بیان کر رہا ہوں کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے امیر سنت کے پورے گھر کا دورہ کیا. تو یوں سرکار سے محبت، نعتوں سے محبت، امیر سنت سے والیہانہ عقیدت ہے نا. اور پھر اللہ پاک نے چونکہ موت تو لکھی ہوئی تھی لیکن اللہ پاک نے کیسا کرم کیا کہ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اور ماشاءاللہ اعتکاف والوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے دنیا سے گئے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور نیکیاں کرتے کرتے اللہ کی رضا والے کام کرتے کرتے موت نصیب فرمائے.
جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے رکن شورا حاجی فاروق جیلانی بھائی نے ایک انداز کے مطابق اپنا ایک دوست کہہ لیں، دعوت اسلامی کے مبلغ کہہ لیں، مبلغ دعوت اسلامی عبدالقادر بھائی کے بارے میں بتایا۔ عرش کا سایہ پانے والوں میں جو افراد ہوں گے، جو مختلف احادیث طیبہ ملتی ہیں، اس میں یہ بھی خلاصہ ملتا ہے کہ جوانی میں عبادت کرنے والا یہ بھی عرش کے سائے میں جگہ پائے گا، جہاں کل برز قیامت رب تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور یہ 17 سال اور ان عمر کے ہی ان کے دوست تھے، نیکی کی دعوت دیتے ہوئے، نیکی کے کام کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے نا۔ تو ہمیں بھی چاہیے دعوت اسلامی کے مہکے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، دینی کاموں میں حصہ لیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی۔ مزید رکن شورا سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اعتکاف کے تعلق سے کہ رمضان میں اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، آپ نے بھی اعتکاف کیا، کوئی اعتکاف کے تعلق سے کچھ مدنی پھول ہمیں ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے نا تو اعتکاف ہمارے نظر میں تھا یار ایک منہ پہ کپڑا، کیونکہ جب جس محلے میں رہتا تھا وہ ایک یا دو افراد اعتکاف کرتے تھے، تو منہ پہ کپڑا اور یہ تو اعتکاف تو ہمارے دیکھتا اعتکاف، اور ہم یہ نہیں تھا نا، 15-17 سال کی عمر تھی میری بھی۔ پھر اتفاق سے ترکیب بنی کہ کراچی میں چند اسلام بھائی اعتکاف کے لیے جا رہے ہیں، چلو میں بھی چلتا ہوں۔ ہم 5 افراد کل حیدرآباد سے کراچی اعتکاف کے لیے گئے، اور گلزار حبیب دعوت اسلام کے اولین مدنی مرکز وہاں اعتکاف کیا۔ تو الحمدللہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ، حلقے باقاعدہ بنے ہوئے تھے، اور حلقہ نگران امیرے کا حلقہ وغیرہ سب بنے ہوئے تھے، سسٹم تھا۔ تو وہاں الحمدللہ سنتیں سکھانا، دعائیں سکھانا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ سورہ فیل یہ میں نے اعتکاف میں سیکھی تھی۔ وہ کل شریف آتی تھی زیادہ سے زیادہ، الحمد شریف کل شریف پڑھ لیا کرتے نمازوں میں، تو پہلی مرتبہ وہ یہاں سیکھی۔ پھر الحمدللہ ہمارے امیر قافلہ نے شفقت فرمائی، تو یادداشت پہ کر رہے 30-32 سال ہو گئے اس بات کو، تو وہاں درس دینا، تو شاید امامہ بھی وہیں سے ترکیب بنی، اور بہت ساری چیزیں الحمدللہ وہاں سے سیکھی۔ پھر جیسے حیدرآباد آئے تو یہاں اعتکاف شروع ہوا دوسرے سال ہی، تو وہاں الحمدللہ اعتکاف میں شرکت کی، تو وہاں بھی الحمدللہ بیانات کا سلسلہ، اور چونکہ ایک ماحول ہوتا ہے نا تو وہ ظاہر بات ہے کہ ایک اثر ہوتا ہے، صحبت اثر کرتی ہے، تو ایک نیکیوں کا ماحول ہوتا ہے، تو نمازیں، تو تہجد، تو اشراق چاہ، تو وابین، تو سیکھنا، تو بہت سارے وہ مسائل کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیں آتے ہی نہیں تھے یا جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، وہ الحمدللہ اعتکاف کی برکت سے سیکھے۔ اور پھر چونکہ ماحول ہوتا ہے، مجھے یاد ہے کہ اپنی یادداشت میں بیان کر رہا ہوں، جو پہلا اعتکاف حیدرآباد میں ہوا تھا تو نئی تو 40 سے 50 اسلامی نے وہاں گاڑیاں رکھی تھی اور امام باندھے تھے، 40 سے 50 ہو گئے، اور بیٹھنے والے شاید 70 تھے، 70 میں سے 50 افراد نے داڑھی کی نیت کر لی، اور جن کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے تھے، لیکن الحمدللہ ایک ماحول تھا۔ تو ماحول میں اعتکاف کریں گے، اور اس دفعہ تو الحمدللہ تقریباً 13,500 مقامات پر آخری عشرے کا اعتکاف ہو رہا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ اس سال دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اعتکاف کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو رمضان مبارک کی خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اعتکاف کے مدنی پھول بھی ہم نے رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی عطاری صاحب سے سننے کی سعادت حاصل کی۔ تو آپ بھی آگے بڑھیے، دعوت اسلامی کے تحت جن جن مساجد میں ہو سکتا ہے آپ کے محلے کی مسجد میں ہی اعتکاف کا سلسلہ بھی ہو، اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، اور اعتکاف نے کئی نوجوانوں کی، کئی افراد کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا۔ پہلے کچھ تھے، بعد میں کچھ ہو گئے جو نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، بعض تو ایسے بھی ہوئے، ایسا علم دین کا شوق پیدا ہوا کہ انہوں نے درس نظامی میں داخلہ لیا اعتکاف کے بعد، عید کے بعد، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ عالم بن گئے، مفتی بن گئے، مسجد کے امام بن گئے۔ تو آپ بھی آگے بڑھیے، اس اعتکاف کی برکت حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنت و بر اعتکاف میں لازمی شرکت کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ رمضان اور ہم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان اسپیشل پروگرام جس کا نام رمضان اور ہم، اس کے ہم اس سیگمنٹ میں ابھی حاضر ہیں، اس مرحلے میں حاضر ہیں۔ ابھی ہم ایک شخصیت سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ الکریم ان کی رمضان روٹین کے بارے میں جانیں گے۔ اور اس وقت ہم موجود ہیں میکینیکل انجینئر محمد فرحان مغل صاحب کے پاس، کہ جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جو ان کا پلانٹ ہے اس کو باقاعدہ دیکھتے ہیں، اور جو بھی پروڈکشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ تو آئیے فرحان بھائی سے ان کی جو مصروفیات ہے رمضان کی، رمضان جو روٹین ہوتی ہے، تو انجینئر محمد فرحان مغل سے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دانش بھائی اللہ کا کرم، ٹھیک ٹھاک دانش بھائی، ماشاء اللہ۔ فرحان بھائی آج آئے تھے ہم مدنی چینل رمضان میں ایک پروگرام لے کے آ رہا ہے، اسپیشل پروگرام ہے جس کا نام ہے رمضان اور ہم، تو اس حوالے سے ہم جانیں گے آپ کی رمضان میں کیسی روٹین ہوتی ہے؟ اللہ کا کرم ہے ماشاءاللہ سے، رزق کی حلال
ایک عبادت ہے جو ہم نوکری کرنے جاتے ہیں، تو وہاں پہ یہ شیڈیول ہوتا ہے کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ورکنگ ویسی ہی رہتی ہے، مگر اس میں نرمی رہتی ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ آپ کو فیل کرایا جا رہا ہو کہ روزہ ہے اور آپ روزے کی وجہ سے اس طرح سے تھوڑا سا لوز ہو رہے ہیں، اور یہ تو ایک اللہ کی رضا کے لیے ہم نے رکھا ہے، اور رزق حلال عبادت ہے۔ تو پلانٹ پہ بھی جاتے ہیں، وزٹ بھی ہوتا ہے، اور جو دیگر ہمارے کام روز کے ہوتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے ساتھ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ جو ہمارے کمپنی کے آنرز ہیں تو وہ ماشاءاللہ سے ایک شفقت اور ایک ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں تمام امپلائیز کے ساتھ کہ رمضان کے روزے بہت اچھی طریقے سے ہمارے گزر جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ 4 بجے کے قریب تقریباً ہم لوگوں کی ڈیوٹی آف ہوتی ہے، جو جنرل شفٹ ہوتی ہے، اس کے بعد تقریباً 4:30 4:45 تک ہم اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد گھر کے تھوڑے بہت جو آپ کو پتہ ہے جو کام وام ہوتے ہیں روزے سے ریلیٹڈ، افطاری کا سامان یہ وہ لانا، اس کے بعد بس عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کیا کہہ لیں عبادات میں اور ذکر میں تھوڑا وقت گزر جاتا ہے، پھر اس کے بعد مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، صحیح۔ افطار وغیرہ کرنے کے بعد مغرب پڑھ کے پھر عشاء کی تیاری ہوتی ہے، تراویحوں کی تیاری ہوتی ہے، پھر تھوڑا بہت ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ایکسپینڈ کرتا ہوں میں، اور پھر تھوڑا وقت آرام کرنے کے بعد پھر وہی سحری کی تیاری کا اسٹارٹ ہو جاتا ہے آغاز ماشاءاللہ سے۔ تو اسی طرح سے ایک سائیکل چلتا رہتا ہے اللہ کے کرم سے، اور کوئی ایسا فیل نہیں ہوتا ہے کہ روزے میں ہیں اور تھوڑا بھاری لگ رہا ہے، بس یہ کہ ہم یہی محسوس کرتے ہیں کہ یار جو بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں جذبہ عطا فرماتا ہے ماشاءاللہ سے۔ چلیں اچھا، آپ کی تو جیسے ہے پلانٹ کا وزٹ ہی ہوتا ہوگا ایک طرح سے، جب پلانٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے آپ باقاعدہ نظام کو، لیکن پلانٹ پہ کام کرنے والے ورکرز ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہاں پہ بھی ہر جگہ اگر کہیں تو وہ سینٹرل اے سی تو نہیں ہوگا نا، جی اور بعض جگہ جہاں پلانٹ لگے ہوتے ہیں تو وہاں بھٹی بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو وہاں جو ورکرز کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو کیا فیلنگ آتی ہے ان کو دیکھ کر؟ ایکچولی ہمارے یہاں جو پلانٹ پہ جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت ایک اچھا ماشاءاللہ سے اس طرح سے دیا ہوا ہے کہ اوپنلی انوائرمنٹ ہے کہ جہاں پہ آب و ہوا کا بہت اچھی طرح سے خیال رکھا جاتا ہے کہ تمام جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کے ساتھ کہیں بھی کوئی زیادتی یا کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو۔ جتنے بھی ہمارے افسرس ہیں اور ہمارے جو ماتحت ہیں تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں کسی کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور ہر طرح سے جو ورکر ہیں ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، گرمی ہو یا سردی کے روزے ہوں تو ان کے ساتھ ہی ہم مل بانٹ کے اس ٹائم کو اسپینڈ کرتے ہیں۔ پلانٹ پہ بھی ہوتے ہیں، پلانٹ کے علاوہ آفس میں بھی ہوتے ہیں، اپنے پروڈکشن سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بریک ڈاؤنس آ جائیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہے کہ کہیں بھی کسی کو کوئی نیڈ کوئی ضرورت ہو تو ہم ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا ویسے دیکھیں ہماری جو ریگولر لائف ہے، جو ایک نارمل لائف ہوتی ہے، اس کا اسکیجول بالکل ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور رمضان میں پورا کا پورا اسکیجول ہی جو ہوتا ہے نظام الاوقات وہ تبدیل ہو جاتا ہے نا۔ فار ایگزامپل اگر یہی لے لیں، ہم عشاء کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو 17 رکعتیں پڑھ کر عموماً گھر کو بندہ لوٹ جاتا ہے۔ اگر جماعت سے بھی نماز پڑھتے ہیں اور پڑھنی ہی چاہیے تو جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد 20 سے 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ میکسیمم لگائیں گے، گھر لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن رمضان میں ایک تراویح بھی ہوتی ہے، سنت موقدہ ہے، ادا کرنی چاہیے، اور اس کی چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ برا بھی ہے اور یقیناً پھر اس پہ گناہ بھی ہے۔ تو اس پہ یہ ہے کہ رمضان میں ایک ایکسٹرا ایکٹیویٹی یا ایکسٹرا یہ کہہ لیں عبادات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو پھر فیملی میں ٹائم یقیناً اس کو بھی مینیج کرنا تھوڑا سا مشکل تو ہوتا ہوگا۔ بس یہ کہہ لیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہر چیز کرا دیتا ہے، کوئی ایسی پریشانی نہیں آتی، اور ہم تو اس مہینے میں ماشاءاللہ سے خوب انجوائے کرتے ہیں کہ یہ برکت والا مہینہ ہمارے بیچ ہے اور رحمت والا مہینہ ہمارے بیچ ہے، اور ہم اس کا خوب استقبال اچھی طریقے سے کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے گھر میں بھی یہ ترکیب دلائی جاتی ہے کہ خوب اس مہینے سے فائدہ اٹھایا جائے، عبادات کی جائیں۔ اچھا اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ چلیں ایز اے انجینئر تو آپ خدمات انجام دے ہی رہے ہیں، اچھا رمضان میں ایک بہت بڑا کام جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے گھر کی خواتین کا ہوتا ہے کہہ لیں، یعنی کہہ لیں گھر کی خواتین کے 5 سے 6 گھنٹے یا کہوں تو یہ بھی کم ہوں گے وہ کچن میں ہی گزر رہے ہوتے ہیں، اور وہ عموماً ہم جیسوں کی فرمائشوں پر ہی گزر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ عین روزے کے وقت بھی
ہر گھر کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے. اینڈ روزے کے افطار کے وقت بھی جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ کچن کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ گرما گرم تلنے کا اور اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں تو تمام اپنی جو بہنیں اور تمام بیٹیاں جو ہیں سب کو میں یہ کہوں گا کہ ایک بہت اچھا ماشاءاللہ سے یہ جو اپنی جاب اپنا فرائض ادا کرتی ہیں رمضان کے دوران میں، کہ روزے کی حالت میں اور جو ٹیمپریچر ہوتا ہے کچن کا تو پاسبل نہیں ہے کہ اتنی دیر تک کھڑے ہونا، اور وہ بھی روزے کی حالت میں. تو میں تو ان کے لیے کہتا ہوں کہ بھائی ان پہ شاباش ہے ماشاءاللہ سے. اور یہ ہم لوگوں کے لیے کھڑے ہو کے کھانا وانا بنانا، افطاری کی اہتمام کرنا، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا و خیر عطا فرمائے. دوسروں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سے آپ کے ساتھ وہ قدم سے قدم ملا کر اور آپ کے ساتھ وہ کھڑی ہیں اس گھر میں ماشاءاللہ سے، تو آپ بھی ان کا پورا ساتھ دیں رمضان کے موقع پر، تاکہ ان کو بھی تکلیف نہیں ہو. کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں بھی اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ایک دم دل سے نکلتی ہے. تو یہ تو آپ کے لیے ہر وقت موجود رہتی ہیں اور آپ کو جو چیز چاہیے آپ کی فرمائش پہ پوری کر رہی ہوتی ہیں. بالکل بالکل. تو یہ کہ ان کا خیال رکھیں. جی مدنی چینل کے ناظرین، واقعی میں یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے یہ سحری و افطار کے وقت. عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے سب کو سحری کرانے کے بعد ہمارے گھر کی خواتین جو ہوتی ہیں وہ سحری کرتی ہیں، اور افطار میں بھی بالکل آخر میں بعض اوقات دسترخوان پر بیٹھنے کا سلسلہ ہوتا ہے. اچھا، ہمارا روزہ ہے، ان کا بھی روزہ ہوتا ہے عموماً. اب وہ روزے کے اندر اس گرمی میں چولہے کے پاس، اب ایسا تو شاید نہیں ہے کہ کوئی بہت ایلٹ کلاس ہوگی تو ان کے یہاں بھی شاید کچن کے اندر تو اے سی نہیں ہوتا ہوگا نا، اور اے سی ہوتا بھی تو وہاں تو پھر جب ایلٹ کلاس ہے تو اے سی ہے تو وہاں تو خادمائیں اور ملازمہ جو ہوتی ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہوں گی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا، لیکن بہرحال ملازمہ ہو یا جو بھی ہو وہ بھی روزے کی حالت میں کچن میں تو کام کر رہی ہوتی ہیں. تو اس میں اگر دیکھنے میں آتا ہے عموماً یہ کہ اب آپ نے کوئی چیز اٹھائی، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، پکوڑا ہی لے لیا یا آپ نے کوئی سموسہ کھایا اور اس میں نمک شاید کم تھا، تو فوراً جو ہے وہاں پہ برائی کر دی دسترخوان پر ہی روزے کے افطار کے وقت کہ بھائی اس میں تو نمک بالکل نہیں ہے، مزہ ہی نہیں آیا. یعنی یہ کہہ لیں پورے دن کی محنت، آپ تو بس افطار سے کچھ دیر پہلے آئے، شاید دعا افطار بھی آپ نے کی، سعادت ملی تو آپ نے کر لی، اور اس کے فوراً بعد جیسے افطار کا وقت ہوا آپ نے کھول لیا. لیکن وہ اس افطار کی تیاری کے لیے کہہ لیں کہ اگر 6:30-7 بجے روزہ کھلنا ہے تو وہ 2-2.5 گھنٹے پہلے اس کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں. اور بعض اوقات ہماری خواتین کا ایک بہت بڑا وقت کہہ لیں کہ وہ ان کاموں میں گزر جاتا ہے. اور باقاعدہ اگر کہا جائے تو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی بعض چیزیں افطار کے وقت جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ نقصان کا باعث بھی ہوتی ہیں. تو جو نیچرل فروٹس وغیرہ ہیں خاص طور پہ کوشش کریں افطار کے وقت اس کا اہتمام کریں، اس سے افطار کریں. بلکہ اطباء یہاں تک کہتے ہیں کہ بعض لوگ تو کولڈ ڈرنک سے افطار کر لیتے ہیں. اب کولڈ ڈرنک سارا دن پیاسا رہا، اب پیاس رہنے کے باوجود پھر جو اس کا معدہ بالکل خشک ہوا ہوا تھا تو اس کے اوپر وہ کولڈ ڈرنک پیے گا جس میں گیسز ہوتی ہیں، سوڈا وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے معدے کو نقصان پہنچائے، آپ کے جگر کو افیکٹ کر جائے. تو کوشش کر کے روزہ افطار کرنے میں سادگی اپنائیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے، کیونکہ سادگی میرے آقا کی سنت ہے اور سادگی میں برکت ہے. تو سادگی کو اپنائیں گے، سادہ کھانا کھائیں گے، سادہ افطار کریں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی پائیں گے. اور روزہ جو ہوتا ہے یہ بیمار نہیں کرتا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے سومو تصیحو، کہ روزہ رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ گے. تو روزہ رکھنے سے باقاعدہ صحت یابی نصیب ہوتی ہے. اللہ کریم ہمیں بھی خوب رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان اور ہم، رمضان اور ہم، رمضان اور ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ ماشاء اللہ. خیریت سے سر؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ ماشاء اللہ، اللہ کا فضل ہے کرم، الحمدللہ، ماشاء اللہ. جی جزاک اللہ. رمضان اور ہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان اسپیشل پروگرام جس کا نام ہے رمضان اور ہم. اس وقت ابھی ہم موجود ہیں، آپ ہو سکتا ہے سینیریو کو دیکھ کے پہچان بھی گئے ہوں گے، حیدرآباد سینٹرل جیل میں ہم موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ سپرنٹینڈنٹ آف جیل ایس پی جناب عبدالکریم عباسی صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے جیل کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں جیل کا کیا اسکیجول ہوتا ہے، یہاں قیدیوں کا کیا اسکیجول ہوتا ہے، ان کے شب و روز کس انداز میں گزر رہے ہوتے ہیں، ان کی سحر و افطار کا کیا عالم ہوتا ہے. آئیے ایس پی عبدالکریم عباسی صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सर मदनी चैनल के नाज़रीन को कुछ बताएं। पहले तो मैं चाहूँगा बल्कि आप अपने बारे में बताएं कि आपका रमज़ान किस अंदाज में गुजरता है। मैं बहुत ही मशकूर हूँ मदनी चैनल का, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान करीम की सेंट्रल प्रिजन हैदराबाद में हमारे साथ टाइम स्पेंड किया है। जहाँ तक बात है इस बाबरकत महीने के बारे में, इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो बाबरकत महीना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हमें इसकी सारी खुशियाँ, इसकी सारी नेमतें, इसकी सारी बरकतें अपने महबूब के सदक़े नसीब फरमाए। आमीन। और अगर देखा जाए तो आप बच्चे से लेके, बूढ़े से लेके, बीमार से लेके, कैदी से लेके, हर किसी के चेहरे पे आपको एक मुस्कुराहट, एक ताजगी, एक फ्रेशनेस नज़र आएगी। अगर नज़र आने वाली आंखें हैं तो जहाँ तक बात है सेंट्रल प्रिजन की, तो यहाँ पे इस पूरे बाबरकत महीने में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, हमारे ऑनरेबल आईजी साहब और हमारे ऑनरेबल डीआईजी हैदराबाद रेंज साहब, उनकी अनथक मेहनत, कोशिशें और राउंड द क्लॉक, आप समझते हैं कि ये सेंट्रल प्रिजन ऐसा है जहाँ पे स्पेशल डाइट्स दी जाती हैं पूरे महीने में। माशाल्लाह। फ्रूट हो गया, तो डाइट्स हो गई, तो खाने हो गए, तो हर चीज़ आपको एक अलग अंदाज में मिलेगी, जो मेरे ख़्याल में जो बाहर का एक आम आदमी है वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। जो हमारे अफसरान के हार्ड वर्किंग के बदौलत हम इन कैदियों को मुयस्सर करते हैं। कैदियों के लिए यहाँ पे वो ऐसे कैदी भी हैं जो साल के 12 महीने रोज़े रखते हैं। माशाल्लाह। यहाँ पे ऐसे कैदी हैं जिन्होंने यहाँ पे कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है। माशाल्लाह। दर्स व तदरीस का अमल 12 महीने मुसलसल चल रहा है। माशाल्लाह। हमने कोशिशें की हैं कि इन सारे कैदियों को इस बाबरकत महीने में हम उनको लेक्चर दें कि भाई ये सारा महीना आपके लिए रहमतों और बरकतों वाला है। सबसे पहले कोशिश करें कि उस रब्बे करीम को राज़ी करें, वो राज़ी हो गया फिर सारी बाकी चीज़ें खुद ब खुद राज़ी हो जाएंगी। बेशक। उसके लिए रात को सहरी से पहले हमारे कैदी उठते हैं। हमारे यहाँ सहरी का सिलसिला भी आलमोस्ट 12 बजे से शुरू करते हैं, जब जाके सहरी के टाइम पे जाके कैदी सारे मिलके, जो नियर अबाउट 2000 के लगभग कैदी हैं जिनको हम ये सहरी प्रोवाइड करते हैं, वो 12 बजे से होती है। और जहाँ तक बात है इफ्तारी की, तो वो भी आलमोस्ट कोई 12 बजे से पहले दोपहर को इफ्तारी का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। जब जाके इफ्तारी के टाइम पे हम उनको फ्रूट चाट्स, उनके लिए स्पेशल डाइट्स, उनके लिए अलग अलग के खाने, अलग अलग के मसाले जात जो बेहतरीन किस्म के गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को प्रोवाइड किए गए हैं, वो उनको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि हर कैदी को बैरिक्स में इजाज़त है, वो अपनी जमायत करते हैं, तरावीह पढ़ते हैं, उनमें हाफिज़ भी हैं, आलिम भी हैं, और वो यहाँ पे ये सारे प्रोग्राम मुनक़द करते हैं। और पूरा महीना ये मग़फ़िरत का, बख्शिश का और रहमतों का वो उसको यूटिलाइज़ करते रहते हैं। माशाल्लाह। अच्छा सर, दूसरा एक सवाल ये भी कायम होता है, जैसे गवर्नमेंट जो है हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो रमज़ान का महीना एक तक़द्दुस है, इसका भी मुतबर्रक महीना है, तो इसमें एक रमज़ान ऑर्डिनेंस भी निकालती है ना, तो ऐसा आया कोई होता है कि उसकी खिलाफ वर्जी करने वाले कोई यहाँ पर चालान होकर आते हों रमज़ान के महीने में? बिल्कुल, ऐसे भी होते हैं जो रमज़ान के आर्डिनेंस को जो है वो ब्रीच करते हैं, जो उनके कानून को पासदारी नहीं करते, फिर वो उन केसेस में अंदर आ जाते हैं ताकि बाकी लोगों को उनको अमल करने की
ذرا معلوم پڑ جائے کہ بھئی جو رمضان کو بریچ کرتا ہے ان کے لیے پھر وہ الگ الگ سے پنشمنٹس کی ہیں جو باہر سے وہ آتے ہیں، تو باقی لوگوں کو سبق مل سکے کہ جی نہیں، رمضان ہمارا بابرکت رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو نہیں، ہمیں اپنی اتنی جو ہے وہ ہونی چاہیے اویئرنیس کہ اس بابرکت مہینے میں جتنا کچھ ہو سکتا ہے ہم اس کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ سمیٹیں اور کسی کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں سینٹرل جیل حیدرآباد میں، اور ایس پی عبدالکریم عباسی صاحب کے آپ نے تاثرات بھی سنے، ان کا خود کا اسکیجول بھی سنا، اور قیدیوں کو کس طرح یہ فیسیلیٹ کر رہے ہیں۔ اس میں آنریبل منسٹر، آنریبل آئی جی جیل خانہ جات، آنریبل ڈی آئی جی حیدرآباد ریجن، اور ان سب کی خدمات بھی موجود ہیں، اور ان کا جیل کا عملہ مل کر، جہاں ایس پی صاحب ہیں وہاں پہ ان کے جیلر بھی ہیں، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بھی ہیں، اور دیگر عملہ ہے، یہ مل کر کوشش کرتے ہیں قیدیوں کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ سہولت دی جائے اور وہ آسانی سے سحر و افطار کے ذریعے سے رمضان کے روزے گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ آج ایس پی صاحب نے بڑی پیاری بات یہ بھی کی ہے کہ جو گورنمنٹ رمضان آرڈیننس نکالتی ہے، تو بعض اوقات وہ آرڈیننس کیا ہوتا ہے کہ دن کے اوقات میں ہوٹلز وغیرہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں اس پر پابندی ہوتی ہے، سوائے کوئی یہ کہہ لیں کہ بس اسٹینڈ ہے، ریلوے ہے یا ہائی ویز وغیرہ ہوتے ہیں، چند اس میں مستثنیات ہوتی ہیں کہ جنہیں اجازت ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ بند کرنے کا آرڈیننس ہوتا ہے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس پر بھی بعض اوقات ایف آئی آر یا چالان ہونے کی صورت میں وہ بھی جیل میں آتے ہیں۔ تو ہمیں خود بھی احساس کرنا چاہیے کہ واقعی میں رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اس میں عبادت کرنی چاہیے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے، بلکہ اگر کسی کو رخصت بھی ملی ہے، شریعت نے رخصت دی ہے، اگر آپ مسافر ہیں اور رمضان کا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ملی ہے، آپ اسے ترک کر سکتے ہیں، بعد میں قضا پوری کر لیں، تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ بھی اگر کھائے روزہ نہ ہونے کی صورت میں تو چھپ کر کھائے نا، سب کے سامنے نہ کھائے کہ لوگ دیکھیں کہ یار یہ روزے سے نہیں ہے، حالانکہ اس کو رخصت ملی ہے، تو لوگ بدظن بھی ہوں گے، بدگمانی بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا میں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو آپ سے بھی یہ عرض کروں گا، رمضان کا یہ برکتوں والا مہینہ کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس کو خوب عبادت میں گزاریں گے انشاءاللہ الکریم۔ یہی روزہ ہوگا جو کل بروز قیامت ہمیں داخل جنت کروائے گا، بلکہ حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک دروازہ رکھا ہے جس دروازے کا نام ہی باب الریان ہے، اور اس باب الریان سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزہ رکھا کرتے تھے، جو روزہ دار ہوں گے، اور جب صدا لگائی جائے گی کہ کون روزہ دار ہیں تو وہ کھڑے ہوں گے، انہیں اس سے داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، وہ داخل ہوں گے، اور جب تمام روزہ دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، روزے دار کے علاوہ کوئی بھی شخص اس دروازے سے اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو آپ سے بھی عرض کروں گا رمضان کے روزے رکھیں، عبادت پر کمر بستہ رہیں، انشاءاللہ الکریم اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان اور ہم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام رمضان اور ہم ملاحظہ کیا، یقیناً آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا، بہت سارے اس میں ڈیفرنٹ سیگمنٹس تھے، آپ نے محنت کشوں کو دیکھا محنت کرتے ہوئے، اور ساتھ میں رمضان کی عبادات کو بجا لاتے ہوئے، آپ نے اس میں دیکھا عوام کس طرح اپنے رمضان کو گزارتی ہے، ان کی ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہیں، ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کیا بڑھ جاتی ہیں، یہ ہمیں عوام نے آج بتایا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے قانونی اویئرنیس سے متعلق یہ آپ نے مناظر بھی دیکھے ہوں گے، آپ نے اس میں بھی عوام کی رائے، مختلف اداروں کے لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کی ہوگی، اس میں آپ نے ایکسپرٹس کا اپینین بھی دیکھا ہوگا، کوئی پروفیشنلز کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی کہ وہ رمضان کس انداز میں گزارتے ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے ساتھ رہیے گا، مدنی چینل رمضان میں مختلف نشریات لے کر آ رہا ہے، تو جہاں آپ مختلف پروگرام دیکھیں گے وہیں پر اس پروگرام کو بھی دیکھتے رہیے گا جس کا نام ہے رمضان اور ہم۔ رمضان اور ہم، رمضان اور ہم، رمضان اور ہم، رمضان اور ہم۔ کوئی ہو پیشہ کوئی کام ہو، کوئی ہو منصب کوئی نام ہو، رمضان اور ہم۔